مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا دعا کریں مجھے پرندوں کی بولی سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے سمجھا بھی تیرے کام کا مطلب نہیں ہے، چھوڑو ان کو کیا کرنا ہے، جب اللہ نے ایک چیز نہیں رکھی ہے تو کیوں تم اس کو سیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں مجھے تو آپ بس دعا کر دیں۔ خیر اس نے ضد کی، انہوں نے دعا کر دی اور اللہ نے مہربانی کی، دعا قبول ہو گئی اور اس بندے کو پرندوں کی بولی سمجھ میں آنے لگ گئی۔ اب اس کے گھر میں ایک مرغا تھا، اس لیے مرغے کا سنا صبح کے وقت کہ اس نے کہا جی مالک کا گدھا مر جائے گا۔ یہ تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو پہلے سے اطلاع مل گئی، وہ تو کہہ رہے تھے تمہارے لیے نقصان دہ۔ یہ گیا گدھے کو لیا، جا کے منڈی میں سیل کیا، پیسے کھڑے کیے اور جناب مسٹر اسمارٹ بیوی کو کہا مجھے تو ایسا فائدہ ہو گیا اس کام کا۔ اگلے دن جی وہ پرندے وغیرہ کو بات کر رہے تھے، تو مرغے نے کہا شاید کہ جی آج اس کی گائے مر جائے گی۔ یہ تو بڑا خوش، کمال ہو گیا جی، گائے بھی جا کے سیل کر آیا۔ اب اگلے کے گھر جا کے کیا ہوا وہ الگ چھوڑیں اس کو۔ اچھا جی یہ بڑا خوش کہ جی میں تو مزہ آ گیا۔ تیسرے دن ہوا کہ جی اس کا گھوڑا مر جائے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو یہ بڑا خوش ہوا اور فٹافٹ گیا گھوڑے کو بیچ کے آ گیا اور بڑا خوش تھا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب اگلے دن چوتھا دن صبح صبح پھر پہنچا کہ آج دیکھیں کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آج اس نے کہا کہ بھئی مالک مر جائے گا، یہ خود مر جائے گا۔ اوہو اب اس کا تو حال خراب، بندہ پانی پانی ہو گیا۔ اب یہ دوڑا ہوا گیا کہ جی اس نے تو یہ کہہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ تھی کہ گھر میں ملک الموت نے آنا تھا، کوئی جان جانی تھی۔ پہلے گدھے پہ آنی تھی تو نے گدھا بیچ دیا، وہ گائے پہ آنی تھی گائے تو نے بیچ دی، پھر گھوڑے پہ آنی تھی وہ بھی تو نے بیچ دیا، اب تو ہی رہ گیا تھا، پھر اب کچھ تو ہونا تھا نا۔ پھر جب کوئی مصیبت آ رہی تھی آنے دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنی اور چیزوں کی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انسان دخل اندازی نہ کرے۔ یاد رکھیں قدرت جو کرتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ انسان اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، پرسکون زندگی گزارے، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرے، قناعت اختیار کرے، بڑی مزیدار زندگی۔ جو شخص رب کی تقسیم پر راضی ہے وہ پرسکون زندگی گزارے گا، اور جس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے مجھے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، اور اس کے لیے ہر طریقے کی جائز ناجائز کوششیں کر رہا ہے، اس کے اندر قناعت نہیں ہے، یہ عدم قناعت والا شخص ہے، اور اس کو قیمت کیا دینی پڑے گی؟ عدم اطمینان۔ اس کی زندگی سے اطمینان گیا، سکون گیا، اب یہ ہر وقت پریشانی میں یہ ملے وہ ملے، یہ آئے وہ آئے، اب یہ ہر وقت پریشانی۔ آپ نے مکڑی دیکھی ہے کبھی؟ مکڑی دیکھیے اور مکھی بھی دیکھیے، ان دونوں میں سے صبر کرنے والی کون سی ہے اور لالچی کون سی ہے بتائیں؟ مکڑی صبر کرنے والی ہے اور مکھی لالچی ہے۔ کیسی دلیل کیا ہے جی اس کی؟ بات تو صحیح بتائی آپ نے۔ مکڑی جو ہے ایک جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، صبر سے رہتی ہے، اور مکھی ہر جگہ اس نے جانا ہے اور ہر جگہ جا کے منہ مارنا ہے اس نے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے مکڑی کو مکھی کی غذا بنایا یا مکھی کو مکڑی کی؟ اللہ نے وہاں سبق دکھا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا کہ دیکھو وہ صبر کرنے والی تھی، یہ لالچی۔ صبر کرنے والے کی غذا لالچی کو بنا دیا اللہ نے۔ تو مکھیاں کھا جاتی ہے، مکھی جو ہے نا وہ مکڑی نہیں کھا سکتے۔ ادھر صبر ہے، سکون ہے، اور ادھر لالچ ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو زیادہ لالچ میں ہر جگہ منہ مار رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی مکڑی بھی اس کو فارغ کر دیتی ہے، یہ پھر پریشان ہوتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔